آج کے اس پروگرام میں حج بیت اللہ کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو عبادات مسلمانوں پر فرض کی ہیں، ہر عبادت کا کوئی خاص مقصد ہے، ہر عبادت کے کوئی خاص معنی ہیں، ہر عبادت کے کوئی خاص مطلب ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ ہے۔ اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو کچھ سکھاتا ہے، کچھ بتاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک خاصہ ہے کہ وہ دبیز پردوں کے اندر جو بات ہے وہ چھپا کے اپنے بندوں کے سامنے رکھتا ہے، چاہے وہ عبادت کی صورت میں چھپا دی جائے، وہ کلام اللہ کی صورت میں چھپا دی جائے، اور اللہ پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے اس جستجو میں غرق ہو جائیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا چھپایا گیا، ہمارے لیے اس کے اندر کیا پوشیدہ رکھا گیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات حق کی جستجو بھی کہتے ہیں اور اس جستجو کو پسند کرتے ہیں۔ تو ذرا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حج بیت اللہ کیا صرف خانہ کعبہ کے گرد جو طواف ہیں یا جو اس کے دیگر ارکان ہیں حج کے، کیا صرف ان کو پورا کر لینے کا نام حج ہے؟ اور اگر صرف ان کو پورا کر لینے کا نام ہی حج ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی قدر و منزلت رکھی ہے اس عبادت کے ساتھ، اس کے پھر کیا معنی ہیں؟ اور اگر ان کے کوئی خاص معنی ہیں تو پھر یہ یقینی بات ہے کہ یہ طواف کا ہی صرف نام نہیں ہے، جو دیگر ارکان ہیں، وہ چاہے منی میں آپ نے خیمہ لگانا ہے، عرفات میں آپ نے جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، سر منڈوانا ہے، احرام باندھنا ہے، صفا مروہ کرنا ہے، تو یہ سب تو ہیں، لیکن ان کے اصل مطالب کیا ہیں اور ان سے آپ سیکھ کیا سکتے ہیں اور پا کیا سکتے ہیں؟ میں اگر تعارف کرواؤں اس وقت جو میرے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے اس سبجیکٹ پہ، یقیناً وہ مہارت رکھتے ہیں، ان کا یہ سبجیکٹ ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب۔ کریمی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حج ہر مسلمان کرنا چاہتا ہے، یہ دل میں خواہش ضرور رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ اس کا موقع ضرور دیں۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور ناظرین کے لیے بھی کہ ناظرین تک بھی یہ بات پہنچے کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے، یہ خواہش اپنے دل میں رکھنا، اس کو پالنا، اس کے لیے محنت کرنا کہ زندگی میں ایک دفعہ موقع ملے، یہ اتنا ضروری کیوں ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے جو آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اس میں بڑے اچھے پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیے کہ اسلام کی ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ جب ہم ان آبجیکٹیو کو جان لیتے ہیں تو ان آبجیکٹیو کے پہچاننے سے ہم اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو آپ کا کوشچن ہے کہ اس کی تڑپ کیوں ضروری ہے اور کیوں مومن اس کے لیے ایک جستجو، ایک لگن، ایک تڑپ اپنے دل میں رکھتا ہے، در حقیقت اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی مناسک کے حج رکھے ہیں اس میں کسی نہ کسی اپنے پیارے بندے کی یاد کو وابستہ رکھا ہے۔ یہ جو کسی کی یاد سے جڑ جانا ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں نا، عموماً ہمارے ہاں ایک سسٹم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلے نا کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہمارے دادا ابو فلاں گھروں میں جاتے تھے تو ہم شوق سے جاتے ہیں، وہاں سے ملتے ہیں، بھی ہمارے دادا ابو باپ دادوں کی روایت کو زندہ رکھنے کی باپ دادا کی روایات کو زندہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ان در و دیوار کو دیکھتے ہیں، ہمیں خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہاں رہے، آتے تھے، ان کے دوستوں سے مل کے جس طرح، اب میں نے یہ ایک مثال دی اپنی محبتوں کی، دنیاوی جو محبت ہے، ہم ان سے ایک لگن، ایک ان جگہوں سے پیار، ان ہستیوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے بڑوں کے تعلقات یا ان کے رشتہ داریاں یا ان کے کسی نہ کسی مقاصد کے لحاظ سے تعلقات رہے۔ ایسے ہی وہ مقدس ہستیاں جن کو اللہ رب العزت نے اسلام کی خوبصورت روایات کو زندہ کرنے کے لیے ایک سمبولیکل بنا دیا، یعنی پوری دنیا کے اندر وہ ایک آئیڈیل ہستی بن گئے۔ جس وقت ہم نام لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا تو ہم سب کے باپ ہیں، حضرت حوا علیہ السلام کا ہم سب کی ماں ہیں، تو انسانیت کا آغاز ہی وہاں سے ہوا۔ تو پھر ان کے کچھ معمولات ایسے تھے جو حرم کے ارد گرد جگہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیے۔ وہ جب جگہوں کے ساتھ ہم گزرتے ہیں تو ہمیں اپنے وہ اصل میں جو ماں باپ تھے آدم و حوا علیہ السلام، ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ پھر دیگر جب ہم مناسک حج کی طرف آتے ہیں تو کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، کہیں جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، کہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کو اللہ نے مناسک حج میں شامل کر دیا۔ تو یہ در حقیقت وہ تڑپ ہے، وہ لگن ہے، وہ جستجو ہے
کہ یقین کریں جب آپ وہاں پہنچتے ہیں نا تو جب ان یادوں کو دل میں بسا کر ان جگہوں سے اسی طرح گزرتے ہیں جیسے اس جگہ سے گزرا گیا آج سے ہزاروں سال پہلے، تو آنکھیں نمناک ہوتی ہیں۔ انسان کے دل کی وارفتگی کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ انسان پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے، اپنے گناہ بھی سامنے ہوتے ہیں، ان بڑوں کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، ان یادوں کے ساتھ اور ان جگہوں سے گزرنے کی، اگر آپ وہاں ایک ستون سے گزرتے ہیں جہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہاں آپ کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ طلب کریں۔ یعنی آباء و اجداد کی ایک محبت، ہمارے بڑوں کا، اور پھر وہ انبیاء کرام جن کو جد الانبیاء کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو سارے انبیاء کرام کے جد بنے، تو ان کے جب وہاں سے گزر ہوئے، جو کسی مقصد کے تحت وہاں ٹھہرے رکے، اور جس طرح وہ ٹھہرے رکے ہم بھی وہاں ایسے ٹھہرتے رکتے ہیں، تو اس کو ایک مقدس عبادت حج کا نام دے دیا جاتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، لیکن کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس بارگاہ میں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ یعنی اس عبادت کو جوڑ دیا گیا استطاعت اور طاقت کے ساتھ۔ اب ہم جو عبادت جیسے نماز ہے، یہ خالصتاً ایک بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ہے مالی عبادت ہے، لیکن حج کو دونوں کانسیپٹ سے جوڑ دیا، یہ عبادت مرکب بن گئی، مال کا خرچ بھی ہے اور بدن کا تصرف بھی ہے، اس کو عبادت مرکب کہہ دیا گیا کہ مالی طور پر بھی اور بدنی طور پر دونوں طرح سے آپ نے مال خرچ بھی کرنا ہے، اور اپنے جسم سے چل کر طواف بھی کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح بھی ہے، عرفات بھی جانا ہے، مینا بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی رکنا ہے، آپ نے پھر آ کے جمرات اور وہاں شیطان کو کنکریاں بھی مارنی ہیں، جمرے کو کنکریاں بھی یہ سارے مناسک ادا کرنے ہیں، اور اسی انداز میں جس طرح اللہ کے پیارے اور محبوب لوگوں نے ضرورت کے وقت یہ کام کیے، تو اس لیے اس میں جستجو بھی ہے، تڑپ بھی ہے، لگن بھی ہے، ان انبیاء کرام کی جگہوں کو دیکھنے کا ایک اشتیاق بھی بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ سارے دن جو پہلے 10 ہیں بڑے بابرکت ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بابرکت دنوں میں پہلے ذی الحج کو اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ کائنات کا نکاح منتخب کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی بابرکت دن ہیں، اس سے برکت بابرکت دن کون سا ہوگا جس کا انتخاب امام الانبیاء علیہ السلام فرمائے۔ پھر ان دنوں کے اندر جو ایام حج میں پہلے ذی الحج کے دن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکبیرات تشریق کی طرف مائل کرنا، پھر ہم خاص طور پہ 9 سے جو نمازوں کے بعد شروع ہوتے ہیں، پھر نوافل کا طریقہ کار جو بزرگان دین خصوصی طور پہ، تو یہ سارے کے پہلے 10 دن عبادت والے ہیں۔ 9 میں خاص طور پہ 9 کے 9 دن روزے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ 10 11 12 13 تو پھر روزے نہیں رکھے جاتے، پھر خصوصی اہتمام کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، وہ خصوصی طور پر ان دنوں کو عبادت ریاضت کے ساتھ متصف کر کے در حقیقت اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ جستجو، یہ لگن، یہ تڑپ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ کے پیاروں کی یادوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہو گیا کریمی صاحب، تھوڑا اگر حج کا جو لغوی معنی ہے، یہ جو لفظ ہے حج، یہ ڈرائیو کہاں سے ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں اس کی مناسبت کسی عبادت سے یقیناً جو جوڑی گئی ہے، اس کے پیچھے بہت سے مقاصد کار فرما ہوتے ہیں۔ لفظ جو حج ہے، اس کو ہا کے زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں حج، اور ہا کی زیر کے ساتھ حج۔ اچھا، جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ قرآن میں ہے، تو اس کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، اس کا لٹریچر میننگ ہے ارادہ کرنا۔ اب مطلقاً ارادہ اور مطلقاً قصد کرنا اس سے مراد نہیں، بلکہ مخصوص جگہ پر مخصوص ایام میں مخصوص افعال کا ارادہ اور قصد کرنا، اسے حج کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کو ہم لغوی اعتبار سے حجہ یا حجو سے یا مشتق مانتے ہیں، تو پھر یہ ارادہ قصد کے معنی میں آئے گا، اور اسی سے پھر آگے حجاج بنتا ہے، اور اسی سے ہم حاج کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لغوی اور اصطلاحی جو معنی ہیں وہ لفظ حج کے دامن میں پوشیدہ ہیں عربی زبان کے اندر۔ اب اگر ہم اس لفظ حج کے ارادہ کو اگر ہم دیکھیں تو پھر وہی بات جو ہم نے پہلے کی کہ مخصوص افعال مخصوص جگہ پر اور مخصوص ایام میں
مثال کے طور پہ کوئی بندہ جا کے محرم الحرام عرفات میں کھڑا ہو جائے کہ جی میں نے حج کر لیا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جگہ پر تو پہنچ گیا، جگہ کے ساتھ ضروری تھا کہ مخصوص ایام بھی تو ہوں، یعنی عرفات کا جو وقوف ہے وہ 9 کو ہوگا، جو صبح صادق سے پہلے پہلے وہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو جاتا ہے، اس کا یہ ٹائم لیمٹ بتا دی گئی، تو لہذا مخصوص وقت بھی ہو، پھر مخصوص جگہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی شخص پاکستان میں ہے اور 9 ذی الحج ہے، وہ یہاں جا کے کسی گراؤنڈ میں کھڑا ہو جائے اور کہے جی میرا حج ہو گیا، نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ گراؤنڈ میں چلا گیا، کھلی جگہ بھی چلا گیا، لیکن وہ جگہ نہیں پہنچا، وہ میدان عرفات ہے۔ تو وقت بھی ہو، جگہ بھی ہو، پھر مخصوص افعال بھی ہیں، یعنی وہاں جا کر اس انداز میں اسی ٹائم پیریڈ میں اس نے سارے ارکان بھی ادا کرنے ہیں۔ اب وہ جا کے اگر 8 ذی الحج کو مینا میں ہی ہوگا اور 8 کو جا کے کنکریاں مار لیں، کہ جی میں نے تو کنکریاں مار لیں، تو ہم کہیں گے جی آپ کا یہ حج کا یہ فریضہ ادا ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے عرفات اور مزدلفہ سے آنے کے بعد مارنی تھی۔ ٹھیک، تو ہر چیز کو ارینج کیا گیا ایک ترتیب کے ساتھ، اس کی شرائط رکھی گئی، ان کے فرائض ان کے واجبات رکھے گئے، پھر ان کے کچھ نوافل بھی ہیں، کچھ آقا علیہ السلام کی سنتیں بھی ہیں، اسی کے مطابق حج ہے۔ اگر میں آپ مجھ سے کہیں جی حج ہے کیا، بنیادی طور پر حج کوئی نفل کا نام نہیں، رکعت کا نام نہیں، حج بنیادی طور پہ 9 کو میدان عرفات میں کھڑے ہونے کا نام ہے، صحیح، دیٹس آل۔ یعنی بنیادی طور پر جو حج کے فرائض میں سے ہے اس میں سے یہ ہے کہ آپ احرام باندھیں، بیت اللہ شریف کا طواف کریں، میدان عرفات میں کھڑے ہوں، یعنی مثال کے طور پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے گئے کسی اور ملک سے، وہاں جا کے بیمار ہو گئے، ٹھیک، آب و ہوائی میسر نہیں آئی، کوئی بھی ایسا معاملہ، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا، نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ طواف کیا، نہ صفا مروا، کچھ بھی نہیں کیا۔ 9 ذی الحج کو ان کو ایمبولنس میں لٹائیں گے اور ایمبولنس آ کے میدان عرفات میں کھڑی ہو جائے گی، اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ ایمبولنس جائے گی اور وہ ہاسپٹل میں وہاں سے سیدھا فلائٹ پکڑیں گے پاکستان، ان کا حج ہو گیا، حج ہو گیا ان کا، ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں میدان عرفات میں پہنچ گیا، وہ بنیادی چیز ہے، وہ بنیادی رکن ہے۔ یعنی وہ تو چونکہ عذر کی وجہ سے نہیں نا، عذر کی وجہ سے بات، یعنی اس میں کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہے، ہاں اس میں عذر قابل قبول نہیں ہے، لیکن باقی ارکان اس نے نہیں ادا کیے۔ وہ اگر میدان عرفات میں پہنچ گیا 9 ذی الحج کو تو اس کا حج ہو گیا۔ مثال کے طور پہ کئی لوگ ہیں جو وہاں پانی پلانے کے ارادے سے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گروپ کے ساتھ جاتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، اچھا اب باقاعدہ تو وہ حج کے لیے نہیں جا رہے، لیکن وہ بھی 9 کو وہاں پہنچ گئے، ان کا بھی حج ان کا بھی حج ہو جاتا ہے، ان کا بھی حج ہو گیا۔ جو وہاں ایک ڈاکٹر وہاں یہاں سے جا رہا ہے، وہ وہاں میڈیکلی جو لوگوں کو فیسلٹی دے، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی کرنے صرف وہاں پہ گئے ہیں اور وہ حج کے دیگر مناسک ادا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے، مل جائے گا نا، فرما رہے ہیں بالکل، اس لیے کہ وہ میدان عرفات پہنچ گئے۔ جو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں پہنچ جائے گا اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اب لیکن چونکہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں جن میں میں جیسے ڈاکٹر وغیرہ کہا، ان کو باقی ارکان ادا کرنے پڑیں گے، لیکن چونکہ یہ عموماً ساتھ ساتھ ہوتے ہیں گائیڈ لائن، تو زیادہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، وہ میدان عرفات میں بھی آئیں گے، مینا میں بھی جائیں گے، مزدلفہ میں بھی جائیں گے، انہوں نے سارے ارکان ادا کرنے۔ میں نے صرف اس لیے یہ بات عرض کی کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ حج کیا ہے، جیسے آپ نے لغوی معنی سے پوچھا، تو حج کا معنی ارادہ کرنا اور قصد کرنا، کس کا ارادہ کرنا؟ تو بنیادی رکن میدان عرفات ہے، تو میدان عرفات میں جو بندہ 9 ذی الحج کو پہنچ گیا اس کا حج ادا ہو گیا۔ اگر اس کو کوئی عذر ہو تو صرف میدان عرفات سے ہو کے بھی آ جائے گا، حج ہو جائے گا۔ اچھا، یہ میدان عرفات میں جو مطلب آپ کی گفتگو سے جو چیز سامنے آئی کہ میدان عرفات میں جو جانا اور وہاں پہ قیام کرنا یہ بنیادی چیز ہے حج میں، اس کی بھی ظاہر ہے اتنی امپورٹنس آخر کسی وجہ سے ہوگی، کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ اتنی امپورٹنس؟ مطلب شیطان کو آپ کنکریاں بھی مارتے ہیں، اس کے مقابلے میں شاید اتنی امپورٹنس نہیں ہے، یا طواف ہے بیت اللہ کا یا مزدلفہ کا مرحلہ ہے، تو ان سب سے ہٹ کے میدان عرفات کی جو اہمیت ہے وہ اتنی کیوں ہے؟ وہ کیوں ہے؟ اچھا، اس کی بھی اگر میدان عرفات کی اہمیت دیکھیں نا، آپ نے جو کہا جیسے کنکریاں ہیں، کوئی معذور بندہ ہے وہ دوسرے کو کہے وہ اس کی کنکریاں مار دیں، اس کی ادا ہو جاتی ہے، لیکن میدان عرفات میں فزیکلی جانا ضروری ہوتا ہے، وہاں کسی اور کے جانے سے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا تو روئے زمین پر 2 انسان تھے، 40 سال تک جناب حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، تو پروردگار نے ان کی وہ دعا قبول نہ کی، عرض کرتے رہے۔ الشفا بھی تعریف حقوق المصطفیٰ میں ہے کہ ان کے دل میں ایک دن خیال پیدا ہوا کہ میں اس محبوب کے توسل سے کیوں نہ مانگوں جن کا نام میں نے جنت میں ہر جگہ دیکھا۔ انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔
دعا قبول ہو گئی, ان کی جو لغزش تھی اللہ نے معاف فرمائی. تو جناب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جس وقت زمین پہ آ کے ملتے ہیں وہ جگہ میدان عرفات. اچھا سبحان. جس وقت جناب آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھے, عرفتو کی, میں نے آپ کو پہچان لیا, میں نے آپ کو جان لیا, میں نے آپ کو پہچان لیا. تو جناب حوا علیہ السلام نے بھی دیکھ کے کہا میرے شوہر باوقار, عرفتو کا, میں نے بھی آپ کو جان لیا, میں نے آپ کو پہچان لیا, میں نے آپ کو جان لیا. اب دونوں کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ کیا ہے؟ عرفتو کے. رب کو یہ لفظ اتنے پسند آئے, اللہ نے اس میدان کا نام ہی میدان عرفات رکھ دیا. یعنی اس کا اگر سمبولیکل آپ پوچھیں, اگر آپ علامتی طور پہ پوچھیں کہ میدان عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں, تو اس کا بنیادی طور پر ہسٹوریکل جو اس کی وجہ ہے وہ جناب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی ملاقات, اور پھر وہ آج وہ ستون بھی وہاں موجود ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول, وہ ستون بھی وہاں موجود ہے. اور وہاں جا کر جب حاجی جاتا ہے, میں نے عرض کیا نا, میں وہ لفظوں میں نہیں ذکر کر سکتا, وہاں آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں, اور پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کی گزارش ہوتی ہے. پھر جو سب سے بنیادی بات کہ میدان عرفات کے وقوف کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی, اللہ تعالیٰ کو جناب آدم و حوا علیہ السلام کی یہ ملاقات اتنی پسند آئی, اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا جو صاحب استطاعت ہے وہ سال کے بعد یہاں کے ملاقات کریں گے, یہاں ایک بار ضرور اکٹھے ہوں گے. فرمایا جیسے میرے آدم و حوا علیہ السلام نے یہاں کے ملاقات کی, صاحب استطاعت بھی سال میں ایک مرتبہ آ کے یہاں ملاقات ضرور کرے. اللہ نے نام بھی انہی کے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پہ رکھا. اللہ نے ملاقات بھی ہسٹوریکلی اور سمبولیکلی ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھا, زندہ کر دیا اس چیز کو. چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بیسک کیا ہے. اگر ہم اس کو قرآن کے تناظر میں اس اعتبار سے بھی دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانیت کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ اس کو نہ بنانا, یہ تو زمین میں خون ریزیاں کرے گا, قتل و غارت کرے گا. تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا گیا. اچھا, انسان دنیا میں آنے کے بعد خطائیں بھی کر لیتا ہے, اور انسان بنا ہی نسیان سے ہے. ٹھیک ہے. میدان عرفات میں جب آنے کے بعد ایک شخص کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ سے آہو بکا کرتا ہے, اور سب ایک یونیفارم میں ہیں, ایک ہی ڈسپلن میں ہیں, تو سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے منہ پہ تماچے مارتا ہے 9 ذی الحج کو, یوم عرفہ کو, اور تماچے اپنے منہ پہ مارتے ہوئے کہتا ہے ہائے میں اس بندے سے اتنے اتنے گناہ کرواتا رہا اور اس نے میدان عرفات میں آ کے سارے بخشوا لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میدان عرفات کا وقوف بندہ کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جیسے حج کے بارے میں بھی ہے روایت کہ جس نے فسق نہ کیا, جدال نہ کیا, جھگڑا نہ کیا, کوئی لغو بات نہ کی, بہودہ عمل نہ کیا, وہ بھی جب لوٹتا ہے تو ایسی جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد یوم عرفہ میں جس وقت سب ایک ہی یونیفارم میں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے جب پکار رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ ہے وہ انسان جس کے بارے تم کہتے تھے کہ یہ قتل و غارت کرے گا. دیکھو کس انداز میں عاجزی کے سانچے میں ڈھل کے یہ میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز چکا کر کس طرح گناہوں سے توبہ طلب کر رہا ہے. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہے, یہ بھی ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے انسان کی عظمت کا اظہار, رب کی بارگاہ میں اظہار تذلل اور رب قدوس کی بارگاہ میں تواضع انکساری کا سانچے میں ڈل کر انسان نمونہ بن کے میدان عرفات میں دکھائی دیتا ہے. کریمی صاحب ذرا یہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ڈسکس ہو جائے تاریخی اعتبار سے حج کی جو یہ عبادت ہے یہ فرض کب ہوئی مسلمانوں پہ, اور حج جو بیت اللہ شریف ہے وہ تو پہلے سے صدیوں سے موجود تھا, اور ایون زمانہ جاہلیت میں بھی وہ لوگوں کے لیے ایک مقدس اور متبرک جگہ ہی تھی, لیکن یہ حج کی شکل اس نے کس سن میں اختیار کی اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہا؟ اچھا, اگر ماضی کے تناظر میں ہم دیکھیں تو ہم شروع کرتے ہیں اس وقت سے جب یہ زمین بھی نہیں تھی. اچھا, یعنی زمین کی بھی تخلیق سے پہلے یہاں صرف پانی تھا. میں ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کی روایت سے ذکر کرنے لگا ہوں. تو یہاں صرف پانی تھا,
تو پروردگار نے جب زمین بنانے کا ارادہ کیا تو جہاں آج بیت اللہ شریف ہے یہاں فرشتوں نے کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر شروع کیا. یہ میں تفسیر عزیزی سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب اللہ کا ذکر شروع کیا تو یہاں جھاگ بنی اس جگہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس جھاگ کو پھیلایا. وہ جھاگ جب پھیل گئی تو وہ ایک زمین کی کنڈیشن میں آ گئی. لیکن جس وقت پانی پہ کوئی چیز رکھی جائے تو وہ ڈولتی ہے. تو یہ زمین ڈول رہی تھی. بالکل. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اب تو ابو نعیم کے اندر ہلیت الاولیاء میں روایت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس کو قرار نہیں آ رہا تو میرے محبوب کا نام نامی میں گرامی محمد لکھو, اس کو قرار آ جائے گا. تو اس روایت کے مطابق اس مقام پر سرکار کے نام نامی اس میں گرامی کو لکھا گیا, زمین کو قرار آیا. پھر پروردگار ارشاد فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر ٹھونک دیا, گاڑ دیا, اس طرح کہ یہ زمین رک گئی اپنی جگہ پر, یہ زمین بن گئی. اس کے بعد یہاں سب سے پہلے جنات کو آباد کیا گیا. ملائکہ بھی آئے. جنات رہے تو انہوں نے فسق و فجور کیا, انتشار ڈالا, اور اس وقت عزازیل کے نام سے جو کہ اب ابلیس ہے وہ معلم الملائکہ کہلایا. علم کی وجہ سے بھی زمین کا ایک کونا بھی ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو, جس کو اس وقت عزت سے عزازیل کہتے تھے, اب اسے ابلیس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد پروردگار نے جب جنات نے انتشار پھیلایا ان سب کو یہاں سے نکال دیا, ویرانوں میں بسایا. تو پروردگار نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا. جہاں آج بیت اللہ شریف ہے اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جاتا ہے. اچھا. 40 دن تک اس پہ بارش ہوئی, 39 دن غموں کی, 1 دن خوشی کی. اس لیے انسان دنیا میں غم زیادہ دیکھتا ہے, خوشیاں کم دیکھتا ہے. 40 دن اس پہ بارش ہوئی. اس کے بعد جب وہ پتلا تیار ہو گیا تو پروردگار نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اس تفسیر کے اندر تفصیل کے ساتھ تفسیر کبیر میں, تفسیر عزیزی میں اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ یہاں جہاں آج ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا غسل خانہ ہے, کیونکہ ان کے جسم کو غسل پہلے دیا گیا. یہیں سے بارشیں برسی 40 دن تک ان کے جسم پر. پھر پروردگار نے ان کے جسد اطہر کو اٹھایا اور جنت میں پہنچایا گیا. ٹھیک ہے. اور یہاں جب تک موجود رہا تو فرشتے دیکھنے آتے رہے, اور عزازیل بھی دیکھنے کے لیے آیا جو اب ابلیس ہے. اس نے کہا سب جسم تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ جو دل ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے. یہ اصل میں وہ معرفت کی جگہ تھی جو پروردگار نے انسان کو عطا کی. وہ دل جو ہے مرکز ہے ایمان کا. پتلے کو اٹھا دیا گیا اور جنت میں اللہ رب العزت نے پہنچایا اور اللہ کے حکم سے روح ڈالی گئی. پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. پھر اللہ کی حکم سے, کیونکہ اللہ کے پیاروں کا ہر کام کسی حکمت کے تحت ہوتا ہے. وہ دانا آپ نے کھا لیا, آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. تفسیر نعیمی میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. پھر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا گیا. جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ جب ہم آسمان پہ تھے تو بیت المعمور پہ تیرا طواف کر کے, تیرا نام لے کے اور تیری بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں بڑی لذتیں نصیب ہوتی تھیں. یا اللہ وہ بیت المعمور جو آسمان والوں کا قبلہ ہے ہمیں ایسے ہی زمین میں قبلہ بھی عطا فرما. تو پھر پروردگار کے حکم سے جہاں آج بیت اللہ ہے اسی کے سید میں بالکل آسمانوں پر بیت المعمور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے, مبارکم وہدی للعالمین, وہ برکتوں والا بھی ہے اور پوری کائنات کے لیے مرکز ہدایت بھی ہے. تو سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی. صحیح. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تسکین ہوئی, آپ کی اولاد متولد ہوتی ہے, اسی بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے. اس وقت مناسک حج اسی انداز میں, کیونکہ اس وقت کثرت تو تھی نہیں, آپ نے ادا کی ہے. اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو یہی پوری کی پوری عمارت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پہ اٹھا لی گئی. اچھا. چونکہ یہ اللہ رب العزت کا مکرم گھر تھا تو طوفان نوح ایک عذاب تھا, تو عذاب الہی میں اللہ کے گھر کو تو غضب نہیں پہنچانا تھا, نقصان نہیں پہنچانا تھا, وہ اٹھا لی گئی. اس کے بعد پھر دوبارہ زمین کو آباد کیا گیا. اس وقت کے بعد پھر یہ بے آب و گیا اسی طرح یہ جگہ رہی. اس کے بعد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 90 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرزند ارجمند عطا کیے, اللہ نے حکم دیا کہ اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جو روئے زمین کا سب سے غیر آباد جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی ساری چیزیں دکھا دی اور ہم نے کہا کہ اب بتاؤ, اب جو غیر آباد جگہ تھی وہ یہ تھی,
کیونکہ یہاں دور دور تک پانی نہ تھا اور پانی سے زندگی ہے. بالکل. حضرت حاجر علیہ السلام کو آپ نے لیا اور یہیں مروہ پہاڑی کے قریب آپ نے چھوڑا اور چند دنوں کا کھانا اور واپس پلٹنے لگے تو دامن پکڑ کے کہا شوہر باوقار کدھر جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان تو دور کی بات چرند پرند نہیں ہے, آپ خاموش ہیں. پھر پوچھا کہ اللہ کے حکم سے کہا؟ ہاں. تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے تو حضرت حاجر علیہ السلام اب اپنے بیٹے کے پانی کی تلاش کے لیے صفا تو پھر مروہ, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اللہ فرماتا یہ تو میری نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گئی. کیونکہ 7 چکر جب پورے ہوئے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے ایک چشمہ ابل رہا ہے. اور جب چشمے کا پانی بلند ہوا آپ نے جلدی سے پتھر لیے, اس علاقے کے مطابق پتھروں کے ساتھ چھوٹی سی جگہ بنائی, لیکن پانی اور بلند ہوا, آپ نے اور بلند جگہ اور بلند ہوا, آپ نے کہا یا ماؤ زمزم, اے پانی رک جا. بس یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے زمزم, تو اس کا نام ہی آب زمزم پڑ گیا. اس کے بعد پھر حضرت حاجر علیہ السلام وہاں ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. اس پانی کی کوالٹی یہ تھی, یہ پیاس بھی بجھاتا ہے, یہ کھانے کی جو کیفیات اور جو انسان کی طلب ہے یہ اس کو بھی دور کر دیتا ہے. پھر وہاں قبیلہ جرہم آیا, گزر رہا تھا, انہوں نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے, اس کے ساتھ بچہ ہے, انہوں نے اجازت طلب کی اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں رہ جائیں. انہوں نے کہا جی رہ لو. تو وہاں قبیلہ آباد ہو گیا. پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے, اللہ نے پھر حکم دیا پیارے ابراہیم اب جائیے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس گھر کی تعمیر فرمائیے. پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اس گھر کی تعمیر فرماتے ہیں. جب پورے گھر کی تعمیر ہوئی تو جو حجر اسود ہے یہ وہ پتھر ہے, جناب حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو 2 پاؤں ایک مقام ابراہیم والے پتھر پہ ہے, دوسرا پاؤں حجر اسود پہ ہے. یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں. مقام ابراہیم بھی صحن حرم میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, یہ وہ پتھر ہے جس کو صحن حرم میں لگا دیا جائے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام اسی پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے. اور فرشتے کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود اٹھا کے لائے, بالکل وائٹ پتھر تھا. یہ گناہ کو چوستا رہا تو آج حجر اسود بن گیا. اس کی روشنی اتنی تھی کہ اس کی کرنوں سے حرم کا تعین ہوتا ہے. جہاں تک اس کی لائٹ گئی, روشنی اور نور گیا, وہاں تک کے ایریے کو حرم کہا جاتا ہے. اس وقت چونکہ آبادی نہیں تھی. اس کے بعد پھر یہ گھر کی تعمیر ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے ابراہیم جبل ابی کو بیس پہ چڑھ جائیں, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں کو حج کے لیے بلائیے. اللہ کا قرآن ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار یہاں تو انسان ہی کوئی نہیں ہے, میں کس کو بلاؤں؟ چند لوگ تھے نا. اللہ رب نے فرمایا آپ آواز بلند کیجئے, ہم یہ آواز پشتوں تک منتقل کر دیں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر آواز بلند کی, اے لوگو آؤ بیت اللہ کے حج کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ آواز, جس نے جتنی مرتبہ بیت اللہ کے طواف کے لیے آنا تھا, ماؤں کے پشتوں میں اور باپوں کی سلبوں میں, اللہ نے سب کو سنائی. اور جس نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, وہ اتنی مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گھر بن گیا, اب اس گھر کو پاک کیجئے. طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجود کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے. پھر وہاں یہ عبادت کا سلسلہ چلا. پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4000 سال کا گیپ بنتا ہے. پھر یہ جو تولیت تھی وہ خاندان بنو ہاشم تک آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا, فرمایا میرے ابا جی ہیں عبداللہ, میرے دادا عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن نضر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. اور عدنان جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. سرکار نے اپنے بڑے سب کا ذکر کیا, فرمایا یہ میرے دادا, یہ میرے ان کے جد امجد, یہ جد امجد, فرمایا یہ یہاں سے سلسلہ چلتا آیا. اب باقی بنی اسرائیل جو تھے اس میں تو جناب حضرت اسحاق علیہ السلام سے اولاد چلی, تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام, پھر ان کے آگے بیٹے 12 ہوئے, پھر یوسف علیہ السلام, پھر بنی اسرائیل چلے. لیکن جو یہاں رہنے والے تھے مکہ مکرمہ میں, یہاں کوئی اور نبی نہیں آئے. یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں سے آقا علیہ السلام آئے, اور اس کی تولیت خاندان بنو ہاشم کے پاس تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس کی حفاظت کر رہے تھے, متولی تھے. اسی دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, اور آقا علیہ السلام نے پھر دوبارہ کعبے کو عظمت عطا فرمائی. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, یہ کہتے ہوئے بیت اللہ جو بتوں کا ماجگہ بن چکا تھا, بتوں سے پاک کیا,
اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مناسک حج مشرکانہ طریقہ ہے. یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تابوت بنایا، یہ ان کا فوٹو بنائی، ان کی تصویر بنائی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں نعوذ باللہ جوے کے تیر پکڑائے، فرمایا یہ سب غلط ہے. آقا علیہ السلام نے تمام مناسک حج خود کر کے دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بتایا ایسے حج کیا جاتا ہے. تو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ میں ہسٹوریکلی آپ کو پورا ایک بیک گراؤنڈ شارٹ ٹائم میں بتایا ہے کس طرح یہ بیت اللہ شریف کے حج کا سلسلہ ہے. اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام بھی اس کو، اور یہ باقاعدہ فرضیت اس کی یہ کس ہجری، فرضیت 9 کو ہوئی. اس کے جو بنیادی احکامات تھے 9 ہجری کو آئے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے 10 کو خود حج فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا. آقا علیہ السلام نے 6 ہجری کو ارادہ کیا تھا عمرہ کا، لیکن نہیں آنے دیا. 7 کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فتح کرنے آئے. 8 کو مکہ فتح ہو گیا. پھر 9 کو باقاعدہ طور پہ حج کا حکم آیا. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا حج تم پہ فرض ہو گیا زندگی میں ایک مرتبہ. اقرا بن حابس کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں پیارے آقا ہر سال حج ہے، ہر سال حج فرض ہوگا. پھر سرکار خاموش ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں، پھر صحابی کھڑے ہو گئے، پیارے آقا ہر سال، پھر خاموش ہوئے. 3 مرتبہ صحابی نے سوال کیا. 4تھی مرتبہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو میری امت ہر سال ہو جاتا. یہ سرکار کی ہاں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال رکھا. تو یہ پوری امت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. 9 ہجری کو یہ فرض ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو حج قران کیا ہے، یعنی ذوالحلیفہ پہ آ کے احرام باندھا، جس میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام اکٹھا تھا. اور پھر آقا علیہ السلام نے حج کرنے کے بعد پھر میدان عرفات پہ آ کے عظیم خطبہ حجۃ الوداع کا ارشاد فرمایا. ٹھیک ہو گیا. کریمی صاحب آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، ہم نے حج پہ مختلف پہلوؤں پہ بات تو کی ہے، فرضیت پہ بات کی، اس کی تاریخ پہ بات کی، لیکن ایک سب سے ضروری چیز حج کے اجر و ثواب کے حوالے سے ہے. وہ ذرا بتائیے ناظرین کو کہ حج کا اجر و ثواب کیا ہے. مطلب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ باقی تمام عبادات سے اور اسلام کے باقی تمام اراکین سے بالکل ایک ہٹ کے ایک مختلف سی چیز ہے حج. تو ظاہری بات ہے اس کا پھر اجر و ثواب بھی سب سے ہٹ کے اور بڑا مختلف سا ہوگا. بالکل. کیا ہے وہ؟ حج کے اندر چونکہ کچھ صعوبت بھی ہیں، حج کے جس طرح ارکان، شرائط، واجبات، سنن، مستحب، یہ ساری چیزیں ملا کر، تو اس کے ہر سٹیپ پر اجر و ثواب کی بہاریں ہیں. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ بعض احباب مشقت کے ساتھ کوئی پیدل جا رہا ہوتا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، جیسے آج کل کچھ انگلینڈ سے موٹر سائیکل پر حج کے لیے جا رہے ہیں. تو مشقت جو ہے اس کا ایلیمنٹ جو اس میں پایا جاتا ہے. تو حج کا چونکہ مشقت سے متعلق ہے، اس کے اندر یہ جو اتنی مشقتیں اٹھا کے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر اس کو ہزاروں نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اس کے اندر چونکہ اس کی عبادت کا ایک اس کی نیت کا ایلیمنٹس ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک ارادہ کیا ہے. تو پھر قدم قدم پہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. یعنی گھر سے نکلا، نوافل پڑھ کے نکلتا ہے، غسل کے ساتھ نکلتا ہے، اس کی نیت، اس کا ارادہ ہے. ایئرپورٹ پہ پہنچا، وہاں سے وہ جہاز پہ بیٹھا، جدہ ایئرپورٹ پہنچا یا مدینہ شریف سے واپس آئے گا. تو اسی انداز میں وہ جتنی عبادات سے گزرتا جائے گا اس کے لیے ثواب اور اجر ملتا جائے گا. اچھا علامہ صاحب، ایک ضمنی سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، معذرت چاہ رہا ہوں قطع کلامی کی، لیکن ایک سوال بڑی شدت سے میرے ذہن میں آیا. ظاہر ہے آج سے اگر میں کوئی 200-300 سال پہلے دیکھوں تو پھر تو صعوبتیں بہت زیادہ تھیں. اس حساب سے پھر 200-300، اس کا کیا مطلب ہے کہ 200-300 سال پہلے کے جو لوگ تھے حج کرنے والے، ان کا اجر و ثواب پھر ان کو زیادہ ملتا رہا. ہم تو آج بڑے سکون سے فلائٹ پکڑتے ہیں، چند گھنٹے بعد ہم جو عرض مقدس ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن 200-300 سال پہلے تو لوگ مہینوں کے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے. تو یہ تو 100% ہے نا. جتنا آپ اللہ رب العزت، یعنی وہ زیادہ ہم سے اجر لے گئے، اجر لیتے تھے. ظاہری بات ہے وہ پروردگار کے اوپر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے آج والے بندے کو بھی عطا کرے. بنیادی چیز ہے اس میں نیت. انما الاعمال بالنیات. ایک بندہ اپنے ارادے اور نیت کے ساتھ، مثال کے طور پہ اس دور میں سواری جس طرح اونٹ ہے، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، قافلوں میں سفر ہوتا تھا. تو ظاہری بات ان کی جب صعوبتیں زیادہ ہیں تو ان کے لیے مشکلات بھی ہیں. آج تو وہاں جتنی فیسلٹیز ہیں یہ فیسلٹیز تھی نہیں. بالکل. 1925 میں مفتی غلام احمد جان صاحب کا میں نے سفر نامہ پڑھا، وہ حج پہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں میدان عرفات سے نکلا تو جیسے لکڑیوں کے ٹال کا ڈھیر لگا ہوتا ہے ایسے لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. اچھا. عموماً لوگ
جب پہلے لوگ جاتے تھے نا، چونکہ یہاں سے بھی جیسے پاکستان میں تو اس وقت سمندری جہاز میں سفر زیادہ ہوتا تھا اور اس میں لوگ کافی بیمار پڑ جاتے تھے سی سکنس سے. اچھا، اس میں جب کوئی مثال کے طور پہ حج کرنے جاتا تو پورا قبیلہ اسے ملنے آتا تھا، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جو حج پہ جا رہا ہوتا ہے اس میں موسٹلی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، تو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے کہ شاید اب زندگی کی آخری ہماری ملاقات ہے، اور لوگ حقوق کی معافی کے بعد جایا کرتے تھے. اس وقت تو صورتحال ہی یہ تھی. تو اس میں وہاں چونکہ گرمی کی شدت، وہاں اس وقت اتنی زیادہ فیسلٹیز نہ تھیں، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو پانی تک نہیں ملتا تھا. یعنی کہ پانی کا ایک کین اٹھا کے لوگ بمشکل وہ سمندری پانی، اس وقت وہ صاف پانی بھی نہ تھا، اسی پہ گزارا کرتے. بیماریاں لگ جاتی، بہت سے لوگ وہاں ان کی ڈیتھ ہو جاتی. اس کنڈیشن سے لوگ گزرتے تھے. لیکن اس میں شہادت کا مرتبہ ہے. جو بندہ حج کے دوران پھر اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، قیامت کے دن اسی احرام میں اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی صف میں شامل بھی فرما دے گا. اجر بھی ہے. لیکن آج چونکہ بہت سی فیسلٹیز تو ہیں، لیکن پھر بھی اجر و ثواب تو پھر نہیں نہ ختم ہوتا، وہ تو پھر بھی اسی طرح ہی ہے. تو جو گھر سے نکلتا ہے قدم قدم پہ اجر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا ہے. جب وہ وہاں سے ایئرپورٹ سے پہنچتا ہے حرم میں، پھر وہاں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، وہ حرم میں پہنچتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعائیں، پھر مسجد میں داخل ہو کر تحیت المسجد، پھر بیت اللہ شریف کا طواف، پھر ہر ادا میں نیت. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ساتھ آئے، ابھی نوجوان تھے، ینگ تھے. انہوں نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا. جب اپنے دور میں آئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری دنیا سے وصال کے بعد، تو ایک جگہ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے سر جھکا کے گزرے. تو لوگوں نے کہا جی آپ سر جھکا کے کیوں گزرے ہیں؟ کہا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو ایک درخت کی شاخیں لٹک رہی تھی، اچھا، تو اس شاخ کی وجہ سے سرکار سر جھکا کے گزرے. اب لوگوں نے اگرچہ اس کو عذر سمجھ کے شاخیں کاٹ دیں، لیکن میں اپنے آقا کی صدا کو بھی پورا کروں گا. یعنی حج کے اندر صحابہ کرام نے تو ایک ایک ادا کو بھی ساتھ رکھا، زندہ کیا، چھوڑا نہیں اس کو. اور حج میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہیں، جیسے کہ اوقات کے نماز. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو نماز ہے وہ وقت مقرر پر فرض ہے. لیکن حج کے اندر ظہر کے وقت میں عصر ہے، اور پھر عشاء کے وقت میں مغرب مزدلفہ میں جا کے پڑھتے ہیں. یہ جو یادگار ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے. باقی ساری یادیں اللہ تعالیٰ نے بعد ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو زندہ کیا، بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، بعد حضرت آدم علیہ السلام کی، ان انبیاء کی یادوں کو ساتھ رکھا. اور یہ جو یاد ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حج کی پوری یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ جو 3 روز کی مشقت کا ایک سلسلہ ہے حج کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو چیز ہے وہ یہ نمازوں کا، خاص طور پہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے. اور معدد یہ کہ 3 دن ہی 5 دن بنتے ہیں حج کے، 8 9 10 11 12، اور چھٹا دن آپشن ہے اس میں، اگر آپ چاہیں تو یعنی 13ویں دن بھی وہاں رکیں. تو 8 کے اب اس میں سنت واجبات نوافل سب کی ادائیگی ہوتی جائے گی.